اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الحمد لله رب العالمين نحمده نصلي على رسوله الكريم فأعوذ بالله السميع العليم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفسه ونفخه بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی زدنی علما اللہم ربی زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم اجعلنا منہم من الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر آمین یا رب العالمین. ثم اما بعد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تمام طرح کی تعریفیں اس واحد معبود برحق اللہ عز و جل کو لائق و زیبا ہے جس نے ہمیں مسلمان بنا کر پیدا کیا. لاکھوں کروڑوں ہزاروں درود تمام انبیاء اور خاص کر آخری نبی پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل اور ان کے اصحاب پر. لاکھوں کروڑوں ہزاروں شکرانے کے سجدے اور سر تسلیم خم اس واحد معبود برحق کے آگے جس نے ہمیں توفیق دی کہ ہم قرآن کو سمجھ کر پڑھ سکے، ورنہ ہم اس کے اہل نہ تھے. انشاءاللہ تعالی آج بإذن اللہ ہم 29واں سپارہ جز 29 کا جو ہے آغاز کرنے جا رہے ہیں، اور اس کی پہلی جو سورہ ہے سورہ ملک، اس سے شروعات کریں گے. اب یہاں سے ہم دیکھتے ہیں سورہ ملک سے سورہ کافرون تک جو ہے مکی سورہ جو ہے وہ رہے گے، اور ہم دیکھتے ہیں یہ جو سورہ ملک ہے وہ مکی سورہ ہے. اس میں 30 آیات ہے، 330 کلمات ہے اور 1313 حروف ہے، اور ترتیب کے اعتبار سے یہ 67 نمبر پر ہے. اب اس سورے کے لیے ہم کچھ احادیث دیکھتے ہیں. سورہ ملک کے لیے ہم کو حدیث ملتی ہے جامع ترمذی، حدیث نمبر ہے 2891. سنن ابی داؤد حدیث نمبر ہے 1400. سنن ابن ماجہ حدیث نمبر ہے 3786، اور مسند احمد میں 321 اور 299/2. حدیث کے الفاظ کچھ اس طرح ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی کتاب میں ایک سورت ہے جس میں صرف 30 آیات ہے، یہ آدمی کی سفارش کرے گی یہاں تک کہ اس کو بخش دیا جائے گا. پھر ہم کو حدیث ملتی ہیں صحیح جامع صغیر میں، ذکر البانی فی صحیح جامع صغیر، اور حدیث نمبر ہے 3644. حدیث کے الفاظ اس طرح ہیں، قرآن مجید میں ایک سورت ہے جو اپنے پڑھنے والے کی طرف سے لڑے گی حتیٰ کہ اسے جنت میں داخل کروائے گی، اور وہ ہے تبارک الذی بیدہ الملک. پھر آگے ہم دیکھتے ہیں، ہم کو حدیث ملتی ہے جامع ترمذی میں، حدیث نمبر ہے 3404. الفاظ اس طرح ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
رات کو سونے سے قبل سورہ سجدہ اور سورہ ملک ضرور پڑھتے تھے۔ پھر اس کے بعد ہم کو حدیث ملتی ہے، شیخ البانی نے صحیحہ میں سے نقل کیا ہے، اور یہ ہے السلسلہ صحیحہ البانی 131/3 میں۔ وہ لکھتے ہیں کہ سورہ ملک عذاب قبر سے بچانے والی ہے، یعنی اس کا پڑھنے والا امید ہے کہ عذاب قبر سے محفوظ رہے گا، بشرط یہ کہ وہ احکام و فرائض اسلام کا پابند ہو۔ پھر اس کے بعد ہم کو حدیث ملتی ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، انہوں نے فرمایا کہ ایک شخص سے فرمایا، میں تجھے ایسا تحفہ دوں کہ تو خوش ہو جائے، تبارک الذی بیدہ الملک پڑھا کر، اور اسے اپنے اہل و عیال کو اور اولاد کو اور گھر کے بچوں کو اور پڑوسیوں کو سکھا۔ یہ سورت نجات دلوانے والی اور شفاعت کرنے والی ہے، قیامت کے دن اپنے پڑھنے والے کی طرف سے خدا تعالیٰ سے سفارش کرے گی اور اسے عذاب آگ سے بچا لے گی اور عذاب قبر سے بھی۔ پھر اس کے علاوہ اس سورے کو، جو سورہ ملک ہے، اس کو حدیث میں واقعہ اور منجیہ بھی فرمایا ہے۔ مطلب واقعہ ہے بچانے والی، اور منجیہ کے معنی ہوتی ہے نجات دلانے والی۔ حدیث کے الفاظ اس طرح ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ سورت عذاب کو روکنے والی اور عذاب سے نجات دینے والی ہے، یہ اپنے پڑھنے والے کو عذاب قبر سے بچا لے گی۔ یہ ترمذی میں ہے۔ اب ہم نے یہ ایک سورہ ہم کو ملتی ہے قرآن میں، جس کے بارے میں ہمیں بہت زیادہ حدیث جو ہے وہ صحیح احادیث جو ہے ہمیں ملتے ہیں، تو اس سے اس سورہ کی فضیلت کا ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ یہ جو سورہ کتنی زیادہ فضیلت کی حامل ہے۔ اب سب سے پہلے اس سورہ کو پڑھنے سے پہلے ہمیں یہ بات سمجھنی ضروری ہے کہ جو سورہ ملک ہے، سورۃ الملک جسے ہم بولتے ہیں، یہ جو ہے یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو شروع کے 5 آیتیں ہیں، 4 آیتیں، وہ تعارف ہے، اور وہ تعارف ہے اور اللہ عز و جل کا جو ہے پہچان کرائی جا رہی ہے۔ اور سب سے پہلے ہمیں جب دعوت کا کام کرنا ہے یا اگر ہمیں درس دینا ہے تو مفسرین لکھتے ہیں کہ آپ سورہ ملک پڑھائیں، کیونکہ سورہ ملک جو ہے وہ بھرپور اللہ عز و جل کا تعارف ہے اور اس کی پہچان ہے۔ تو ہم پر کیا ہے کہ ہم اس سورے کو پڑھ کر یہ سمجھے کہ یہ حدیث ہم جو ابھی پڑھے ہیں اس سے وہ تمام فائدے ہم کو ہوگے، لیکن وہ فائدے ہمیں اس وقت حاصل ہوگے جب ہم اس سورے کے ہر حرف کو سمجھیں اور اسے اپنی زندگی میں شامل کریں، تو وہ ہمارے لیے سفارشی بنے گی۔ سورہ ملک پڑھنے میں صرف 5 منٹ درکار ہوتے ہوگے، بائی ہارٹ ہے، لوگوں کو یاد ہے کیونکہ ہم روز پڑھتے، لیکن مفہوم اس کا معنی سمجھ کر اسے اپنی زندگی میں شامل کرنے پر ہم اس عذاب قبر سے نجات پا پائیں گے اور یہ ہمارے لیے سفارشی بنے گی۔ تو آج ہم دیکھتے ہیں انشاءاللہ تعالی اس سورہ کی پہلی آیت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبارکہ، بڑی برکت والی یا بڑی برکت والا، یا
بابرکت. الذی وہ جو یا وہ جس کے بیدہ اس کے ہاتھ میں الملک بادشاہی و اور ہوا وہ اعلی کلی ہر شیء چیز اعلی پر قدیر قدرت رکھنے والا ہے. پہلی آیت کیا ہے؟ بڑی برکت والا ہے وہ جس کے ہاتھ میں ہے بادشاہی اور وہ ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے. اب جو اس میں پہلا لفظ ہے وہ ہم دیکھتے ہیں، وہ ہے تبارکہ، ہے نا، اور اس کا جو روٹ ورڈ ہے وہ ہے برکہ، برکہ سے ہے. اب ہم دیکھتے ہیں برکہ جو ہے اس کے کیا معنی ہوتی ہے. اب برکت جسے ہم سمجھتے ہیں وہ ہے بڑھوتری، زیادتی. برکہ اس چیز کو کہا جاتا ہے جو مقدار ہو، وہ مقدار میں مسلسل لگاتار کیا ہو، زیادتی ہوتی جائے، اضافہ ہوتا جائے، بڑھتا جائے، کنٹینیوس، مسلسل. بھلے چیز وہ جو ہے ہمیں تھوڑی دکھائی دے رہی ہے، لیکن برکہ کیا ہے، وہ نہ ختم ہونے والی ہوتی ہے. وہ ایسی چیز ہوتی ہے جو مسلسل لگاتار ہو. اب یہاں ہم غور کریں تو یہاں جو ہے تبارکہ کہا گیا ہے. مطلب جب یہ برکہ اللہ عز و جل کی ذات کے لیے بولا جائے تو یہ اس طرح بیان کرنا، یہ کیا ہے، یہ مبالغے کا صیغہ ہے. مطلب یہ جو برکت ہے وہ یہ پوری مخلوقات کی جو صفات ہے ان سب سے بلند اور برتر ہے، اور اس لیے یہ اس طرح اسے بیان کیا جاتا ہے تاکہ ہمیں یہ برکت صرف یہ نہیں ہے جسے ہم مال میں سمجھتے ہیں. برکت جو ہے وہ ہر چیز میں ہے اور یہ تمام مخلوقات میں ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے دی جانے والی تمام چیزوں میں ہے. تو یہاں پہ جو برکہ ہے اس کے لیے یہ جو ہے مبالغے کا صیغہ، تفاعل کا صیغہ مبالغے کے لیے آتا ہے. اب یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ آگے جو ہے وہ ہے الذی. غور کرنے کی بات ہے، یہ جو الذی ہے اسے اسم موصولہ کہا جاتا ہے، اور یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود کا نام نہیں بیان کیا ہے. غور کرنے کا مقام ہے، یہاں کیا کہا ہے، وہ جس کے یا وہ جو، الذی. اب وہ جو اتنی برکت جس کے پاس ہے، بیدہ، وہ برکت کہاں ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا بیان کرتے ہیں کہ وہ اسی کے ہاتھ میں ہے. بیدہ جو ہے ہاتھ بیان کیے گئے ہیں یہاں، لیکن اب یہاں ہمیں غور کرنے کی ایک بات ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ، اللہ عز و جل، ید جو ہے جس کے معنی ہاتھ ہوتے ہیں اور ہی کے جو ضمیر ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف ہے، لیکن اللہ عز و جل جسم اور اعضاء سے بالا وہ برتر ہیں. اس لیے یہ جو لفظ ہے ہاتھ، یہ کیا ہے، متشابہات میں سے ہے. مطلب اس کا ہمیں یہ حق ہونے پر ہمیں کیا کرنا ہے، ایمان لانا واجب ہے. لیکن اس ہاتھ کی جو کیفیت کیسی ہے، حقیقت کیسی ہے، وہ کسی کو معلوم نہیں ہو سکتی، اور ہمیں اس کے بارے میں سوالات نہیں کرنے ہیں، اور جو سوال کرے وہ کیا ہے، وہ بدعت ہے. تو یہ ہے کہ ہم نے قرآن میں بارہا دیکھا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاتھ کے بارے میں، پیر کے بارے میں، پنڈلی کے بارے میں، لیکن ہم کو صرف اس پر ایمان لانا ہے. تو یہاں
اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے کہ یہ جو برکت ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. بیدہ الملک. اب یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ ملک بیان کرتے ہیں. اب ملک دیکھتے ہیں ہم، جسے ہم کہتے ہیں بادشاہت، اور جو اس سورے کا نام ہے. اب یہاں ملک جو بادشاہ ہے، یہ جو بادشاہ ہے وہ کس چیز کا بادشاہ ہے؟ اگر ہم ملک کہیں تو اس میں ہر چیز آ جائے گی. ہر چیز مطلب کائنات کی ہر چیز پر مکمل بادشاہت، حکومت اور اختیار. ایسی قدرت کہ کوئی چیز بھی اللہ عز و جل کے حکم کے سامنے دم نہیں مار سکتی. مطلب یہ جو بادشاہت ہے، یہ بادشاہت کیسی ہے؟ آسمانوں کی بھی ہے اور زمین کی بھی ہے، دنیا کی بھی ہے اور آخرت کی بھی ہے. یہ بادشاہت کیسی ہے؟ یہ حکومت کیسی ہے؟ مثال کے طور پر ہمارے یہاں ملک ہوتے ہیں، کنٹریز ہوتے ہیں، اس میں ایک ملک کا ایک بادشاہ ہوتا ہے. ہمارے یہاں پرائم منسٹرز ہوتے ہیں، لیکن وہ صرف اس ملک تک ہی ان کی لمیٹیشنز محدود ہوتی ہے. لیکن یہ وہ بادشاہ ہے، اور جبکہ یہ جو دنیا کا بادشاہ ہوتا ہے وہ اس کے پورے عوام الناس جو ہے وہ ان کی باتیں سن نہیں سکتا. اس کے بہت سارے اسسٹنٹس ہوتے ہیں، وزیر ہوتے ہیں، لیکن یہ وہ واحد بادشاہ ہے جو صرف ایک ملک کا ہی نہیں، ایک شہر یا ایک گاؤں کا ہی نہیں، پوری دنیا کا بادشاہ ہے. اور بیک وقت ایک لمحے میں، ایک پل میں وہ پوری دنیا کی تمام انسانوں کی، تمام جانداروں کی، حیوانات کی، نباتات کی، آسمانوں میں بسنے والی مخلوق کی، زمین کے اندر رہنے والی مخلوق کی، تمام انسانوں کی کیا کرتا ہے؟ یہ تمام انسانوں کا جو ہے آواز سنتا ہے، ان کی پکار کا جواب دیتا ہے اور ان کو پالتا ہے. تو بادشاہ حقیقی بادشاہ کہا جاتا ہے. ریئل جو ہے کنگ، جو یہ کنگڈم ہے، ملک جو ہے، یہ بادشاہت صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ ہول اینڈ سول المائٹی، پورا پاور جو ہے وہ صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. آگے اسی چیز کو بیان کیا گیا. ہوا جو ہے اسے ضمیر شان کہتے ہیں، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ہے. مطلب وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، ہر چیز پر جو کنٹرول ہے وہ کس کا ہے؟ صرف اور صرف اللہ عز و جل کا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہے. پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو ہم نے پہلی یہ آیت دیکھی، اس میں ہم غور و فکر کرتے کہ یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی 4 صفات کا دعویٰ کیا گیا ہے. سب سے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا موجود ہونا، دوسرا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے درجے، صفات، کمال کا مطلب مالک اور سب سے بلند وہ برتر ہونا. تیسرا ہم دیکھتے ہیں کہ آسمان و زمین پر اس کی حکومت ہونا. اور چوتھا ہم دیکھتے ہیں کہ ہر چیز پر اس کا قادر ہونا، اس کا کنٹرول ہونا. چاہے وہ کوئی بھی مخلوق ہو، سب کچھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کنٹرول میں ہے. آیت نمبر 2 ہم دیکھتے ہیں الذی، وہ جس نے. یہاں غور کرنے کی بات ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود کا نام دوسری آیت میں بھی نہیں لیا، پہلی آیت بھی نہیں لیا. تعارف کرایا جا رہا ہے قریش مکہ کو، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کا تعارف کرایا جا رہا ہے. یہ شروع ابتدائی دور کی سورہ ہے جو نزول ہے مکہ کے. اب یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ بیان کرتے خلق. اب یہاں دیکھتے ہیں جو ایک بہترین چیز جو آیت نمبر 2 میں ہم کو دکھتی ہے کہ وہ جس نے خلقہ بنایا، پیدا کیا، الموت، موت کو،
و اور الحیاتہ زندگی، لیبلوکم تاکہ یب وہ آزمائیں کم تمہیں تاکہ وہ آزمائیں تمہیں ایکم تم میں کون احسن سب سے بہتر ہے عملا عمل میں، و اور ہوا وہ العزیز غالب الغفور بخشنے والا۔ اب دوسری آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ بیان کرتے ہیں وہ جس نے پیدا کیا موت اور زندگی کو تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون ہے عمل میں سب سے بہتر، وہ غالب بخشنے والا ہے۔ اب ہم دوسری آیت میں دیکھتے ہیں کہ صرف سورہ ملک وہ سورہ ہے جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے موت کو پیدا کیا بیان کیا ہے، یعنی موت جو ہے الموتہ، یعنی موت کی تخلیق کی، موت کو پیدا کیا، یہ صرف ہمیں پورے قرآن میں اس جگہ ملتا ہے۔ اب یہاں غور کرنے کی بات ہے کہ موت کو ہم صرف ہمارے نزدیک ایک ہی کانسیپٹ ہوتا ہے، موت مطلب جسے ہم مر جاتے ہیں، کوئی صرف اس سے تعبیر کرتے ہیں، لیکن قرآن میں موت کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے الگ الگ مفہوم میں بیان کیا۔ اب ہم دیکھتے ہیں موت جو ہے وہ دراصل کیا ہے، اور موت کو پہلے بیان کرنا اور اس کے بعد زندگی کو بیان کرنے میں کیا مصلحت ہے، کیا وجہ ہے کہ یہاں موت کو پہلے بیان کیا گیا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے موت کو کس کس انداز میں بیان کیا دیکھتے ہیں۔ فمن کان میتا فاحیینا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس آیت میں کافر کو مردہ اور مومن کو زندہ کہا ہے نا۔ پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کنتم امواتن فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم۔ اب اس آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو حیات ہے اس سے مراد کیا کی کہ جو حس ہے، حرکت ہے ہمارے اندر، اور موت سے مراد کیا ہے، وہ حس اور حرکت کا ختم ہو جانا۔ پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے درختوں اور نباتات کے لیے موت کا لفظ استعمال کیا، یحیی الارض بعد موتہا، یعنی ہم نے کیا کیا، اس بنجر زمین کو کیا کیا، زندگی دی اس کی موت کے بعد، مطلب پہلے کیا تھی، وہ مردہ تھی۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پتھروں کے لیے بیان کیا امواتا غیر احیا، مطلب کہ جو پتھر ہے وہ جو تم ان کے آگے جو تم پوجتے ہو یا ان کو معبود بناتے ہو، تو وہ کیا ہے، وہ جو ہے وہ پتھروں میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا کہا کہ وہ موت ہے ان میں، لیکن کچھ پتھر ایسے ہیں جسے اللہ کیا کرتا ہے، ایک خاص حیات دیتا ہے کہ اس میں سے بھی کیا ہوتا ہے، وہ اللہ کے ذکر سے گر پڑتے ہیں، لرز جاتے ہیں اور ان میں سے پانی پھوٹتا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن میں فرمایا من شیء الا یسبح بحمدہ، یعنی کوئی چیز ایسی نہیں جو اللہ کی حمد کی تسبیح نہ پڑھتی ہو، لیکن ہر جگہ ہم دیکھتے ہیں ان آیاتوں میں موت کا جو ذکر ہے وہ پہلے ہے۔ اب اس بات سے ہمیں کیا سمجھ میں آئی کہ جو موت ہے وہ پہلے ہے۔ اب یہ ہوئی کچھ قرآن کی آیاتوں کی روشنی۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ مادر رحم میں جو ایک بچہ پروان چڑھتا ہے تو جو اس کا شروع کا ابتدائی دور ہے اسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 120 دن کا جو ٹائم پیریڈ ہے اس میں اس بچے کو کیا کہا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، وہ مردہ تھا۔ مطلب یہاں موت بیان کی جا رہی ہے کہ وہ مردہ تھا
اس کے بعد اس میں روح پھونکی گئی تو وہ زندہ ہوا۔ اس طرح بچہ جو ماں کے رحم میں ہے پہلے کیا تھا؟ موت کی شکل میں تھا، پھر 120 دن کے بعد کیا ہوا؟ وہ زندہ ہوا۔ اس لیے یہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پہلے موت کو بیان کیا۔ اور ایک وجہ یہ ہے موت کو پہلے بیان کرنے کی کہ جب آدم علیہ السلام کو پہلی بار جب آدم علیہ السلام کو بنایا گیا، مٹی کے جو اس سے تیار کیا گیا، تو جب اسٹرکچر تیار ہو گیا تو اس وقت جو ہے وہ کیا تھے کہ وہ جو اسٹرکچر ہے اس میں کوئی جان نہیں تھی۔ اسٹرکچر بن جانے کے بعد، مجسمہ جو ڈھانچہ ہے بن جانے کے بعد، وہ کیا تھے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا کہتے؟ تم مردہ تھے، پھر ہم نے تمہیں زندگی بخشی۔ اور وہ زندگی کیسی بخشی؟ جب اس میں روح پھونکی گئی۔ تو یہ ہے کانسیپٹ۔ اور موت کیا ہوتی ہے؟ موت ہوتی ہے کہ جو روح ہے ہمارے اندر، وہ ایک ایسی غیر مرئی چیز ہے جس کے جو ہے بدن سے اس کا تعلق ہے تو وہ انسان زندہ کہلاتا ہے۔ اور جب اس روح کا اس بدن سے تعلق ختم ہو جاتا ہے، منقطع ہو جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے، تو وہ موت سے ہمکنار ہو جاتی ہے۔ تو یہ ہے موت کی ڈیفینیشن۔ موت جو ہے اس کا بہت واسٹ میننگ ہے، بہت مطلب بڑی اس کی معنی ہے، اور قرآن میں ہر جگہ موت کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہر الگ انداز میں بیان کیا ہے۔ اب یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عمار بن یاسر سے ہم کو ایک حدیث ملتی ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ موت کیا ہے؟ واعظ کے لیے کافی ہے اور یقین گنی کے لیے۔ مراد یہ ہے کہ اپنے دوستوں عزیزوں کی موت کا مشاہدہ سب سے بڑا واعظ ہے۔ جو اس سے متاثر نہیں ہوتا، اس کا دوسری چیزوں سے متاثر ہونا مشکل ہے۔ اور ربیع بن انس نے فرمایا کہ موت انسان کو دنیا سے بیزار کرنے اور آخرت کی طرف رغبت دلانے کے لیے کافی ہے۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے موت کو جو پہلے بیان کیا، اس کی حکمت یہ ہے کہ اسی جگہ تم کو پلٹنا ہے، تو اسی کو مین تھیم، مین ایم، مین مقصد بنا کر کیا کرنا ہے؟ آگے جو تمہیں زندگی دی جا رہی ہے اسے گزارنا ہے۔ والحیات، اور زندگی دی۔ اب ہم حیات دیکھتے ہیں کہ حیات کیا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس آیت میں ہمیں اللہ عز و جل کی بادشاہت جو ہے کہ اب ہم پورا اسے بادشاہ مانیں، کیونکہ یہ موت جو ہے وہ بنانے والی ذات، اس کی تخلیق کرنے والی ذات کون ہے؟ یہ صرف اور صرف اللہ عز و جل ہے۔ اب ہمیں جو حیات دی گئی، اس زندگی میں ہم غور و فکر کریں، وہ کیسے ہم کر سکتے ہیں؟ ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ تھوڑی سی غور و فکر ہم اپنی بدن کی طرف، ہماری زندگی کی طرف کریں کہ جو ہمارا دل دھڑکتا ہے، تو یہ جو دھڑکن ہے یہ کنٹینیو، مسلسل، لگاتار جاری ہے۔ اور یہ جو دل ہے وہ اس کی دھڑکن کتنی ہوتی ہے؟ 1,00,000 ہوتی ہے۔ اور اس 1,00,000 کا جو یہ پروسیجر جو چلتا ہے، اس کے لیے ہمیں کوئی چابی جو ہے آن کرنی نہیں پڑتی، ہمیں اپنے آپ کو چارج نہیں کرنا پڑتا۔ یہ کیا ہے؟ ایک لگاتار چلنے والا وہ عمل ہے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے ہم کو گفٹ ہے، تحفہ ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہمارے گردے ہیں، ہم دیکھتے ہیں وہ دن میں جو ہے 25 مرتبہ جو ہے وہ ڈائلیسس کرتے ہیں، جو ان کا یہ ہے۔ پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں ہماری آنکھیں جو ہے وہ مسلسل، لگاتار جو ہے روزانہ
ایک دن میں 12,000 مرتبہ جھپکتی رہتی ہے۔ اب یہ جو عمل ہے اس کے کرنے کے لیے ہمیں کوئی محنت نہیں کرنی پڑی، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ ایسا فکس کیا ہوا ہے۔ پھر ہمارے جو پھیپھڑے ہیں وہ آلموسٹ 23,000 مرتبہ سانس اندر لیتے ہیں اور اتنی ہی مرتبہ سانس باہر چھوڑتے ہیں۔ پھر اس کے بعد 10,000 لیٹر خون جو ہے پمپ کرتا ہے ہمارا دل ہماری نسوں کے اندر، اور 1,00,000 جو ہے اس کی جو لینتھ ہے وہ 1,00,000 کلومیٹر ہے، اور 1,000 ٹریلین جو ہے خلیے ہے ہمارے انسان کے جسم کے اندر۔ تو یہ پوری جو ساخت ہے، یہ جو پوری حیات ہے، یہ جو مسلسل لگاتار نظام جو چل رہا ہے، اس کے لیے ہمیں کوئی پیمنٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو نہیں دینا پڑتا، کوئی ہم اس کے لیے فیس ادا نہیں کرتے۔ یہ ایک بہت بہترین نعمت ہے جو ہمارے اعضاء خود بخود آٹومیٹکلی جو ہے حرکت کر رہے، عمل کرے۔ تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ایک بہت بڑا انعام ہے، اور وہ انعام ہمیں اس لیے عطا کیا تاکہ آگے بیان کیا جا رہا ہے یہ کیوں دیا گیا ہے ہمیں، لیبلوکم، تاکہ وہ تمہیں آزمائیں۔ اب یہاں جو لی ہے اسے لام تعلیل کہتے ہیں، وہ ریزن، وجہ بتاتا ہے کیوں دیا تمہیں موت اور کیوں دی تمہیں زندگی، مقصد کیا ہے جو آگے ہے۔ اور یہاں کم لکھا گیا ہے، جمع کا صیغہ ہے، پوری عوام الناس کے لیے ہے، پوری عوام، پورے لوگ جو روئے زمین پر آباد ہے ان سب کے لیے ہے یہ، تاکہ تمہیں آزمائیں کہ تم میں کون ہے بہترین عمل کرنے والا، سب سے بہتر عمل کرنے والا۔ یہاں ہے احسنو عملا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ سب سے بہتر عمل کون کرتا ہے، یہ نہیں کہا کہ تم میں سب سے زیادہ عمل کون کرتا ہے، یہ نہیں کہا کہ تم میں اکثر عملا، کہ تم میں سب سے زیادہ عمل کون کر کے لاتا ہے۔ بہترین تفسیر کی ہے محمد مفتی، شفیع محمد مفتی نے، معروف القرآن کے مفسر ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ احسنو عملہ جو ہے کہ ایسا عمل کیا جائے جو کوالٹی رکھتا ہو، ہے نا، جس کی کوالٹی بہترین ہو۔ ایسے عمل کی بات نہیں کی جا رہی ہے، یہاں کوانٹیٹی جو ہے ڈیمانڈ نہیں کی گئی، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کوانٹیٹی ڈیمانڈ نہیں کی، کوالٹی ڈیمانڈ کی۔ وجہ کیا ہے کہ جو بہتر عمل کرے گا وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اگر کوانٹیٹی ڈیمانڈ کرتے، ہے نا، اگر یہ کہا جاتا اکثر عملہ تو کیا ہوتا، روز حشر اسے گننا پڑتا، کوانٹیٹی کو ہم گن کر معلوم کرتے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بیان کیا احسنو عملا، بہترین عمل کون کرتا ہے، اس کا مطلب وہ اس عمل میں کتنی کوالٹی ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہا، روز حشر ہم اعمال کو تولیں گے، ہمارے اعمال تولے جائیں گے تو ہماری کوالٹی پتہ چلے گی۔ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کوانٹیٹی ڈیمانڈ کرتے تو اسے گننا پڑتا۔ پھر اس کے بعد وہ بیان کرتے ہیں کہ 2 رکعت نماز، 2 رکعت نفل نماز میں پورا خشوع اور خضوع اور اللہ کی ملاقات کا انٹینشن ہو، اور وہ 2 رکعت نماز 20 رکعت نماز پر روز حشر بھاری ہوگی، جس کا مقصد صرف اٹھک اور بیٹھک تھا، جس کا دھیان صرف یہ تھا کہ ابھی میرے 14 ہوئے، ابھی میرے 16 ہوئے، ابھی میرے 20 ہو گئے۔ تو جہاں ہمارا ذہن گننے پر آ جائے تو وہ کیا ہو جاتا ہے، ہمارے خشوع کو توڑ دیتا ہے۔ تو اب یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم سے یہ کہا کہ تم 2 آیت سمجھو۔ لگے گا کہ فضبی کی کلاس میں آدھا گھنٹہ بیٹھ کے صرف 2 آیت سمجھ میں آئی، اس سے بہتر کسی اور کو سننے سے 20 آیت سمجھ میں آئے گی، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا بیان کرتے ہیں کہ 2 آیت سمجھو، لیکن وہ 20 رکعت پہ بھاری ہوگی کہ تم اس کے ہر لفظ پر رک کر غور و
فکر کر سکے اور ہر لفظ کو سمجھ سکے. تو یہ ہے وہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے کوالٹی ڈیمانڈ کرتے ہیں. پھر اس کے بارے میں ہم کو حدیث ملتی ہے قرطبی میں. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تلاوت فرمائی یہاں تک کہ وہ احسن عملہ تک پہنچے. تو فرمایا کہ احسن عمل وہ شخص ہے جو اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں سے سب سے زیادہ پرہیز کرنے والا ہو اور اللہ کی اطاعت میں ہر وقت تیار ہو. یہ ہے قرطبی میں ہم کو ملتی ہے. حرام عمل میں شدت سے اللہ کی ناپسندگی کا اظہار کیا گیا ہے. پھر یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ زاریات میں فرمایا کہ ہم نے انسان اور جن کو بنایا صرف عبادت کے لیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہم نے انسان کو ایک نطفے سے بنایا کہ ہم اس کو آزمائیں اور ہم نے اس کو سننے والا اور دیکھنے والا بنایا. اب حیات کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم کچھ باتیں دیکھتے ہیں کہ یہاں حیات اور زندگی کو بیان کیا گیا اور اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دو جو ہے نام بیان کیے گئے. دو نام جو ہے وہ کس طرح ہیں اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ایسے مخلوقات پیدا کیے جس کی طرف ہمیں قرآن غور و فکر کی دعوت دیتا ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ ایسے سرد علاقے ہیں جسے ہم انٹارکٹیکا کہتے ہیں جہاں سمندر میں جو ہے برف جم جاتی ہے لیکن اس برف میں جو جمی ہوئی برف کی تہ میں مچھلیاں جو ہے وہ زندہ تیرتی ہے. وہ اتنی ٹھنڈک ہونے کے باوجود کیا ہے وہ مر نہیں جاتی. اتنی سرد پانی میں وہ مچھلیاں مرتی نہیں ہیں, زندہ رہتی, جم نہیں جاتی, فریز نہیں ہوتی. صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں اس جگہ حیات بخشی ہے. ہم دیکھتے ہیں پتھر کے اندر کیڑا ہوتا ہے جبکہ پتھر پورا بلاکڈ ہے, پورا بند ہے, کہیں سے ہوا آنے جانے کا کوئی نام و نشان نہیں, لیکن اس کے اندر جو وہ کیڑا ہے وہ زندگی پاتا, حیات پاتا ہے اللہ کے اذن سے. پھر اس طرح ہم دیکھتے ہیں آم کی گٹھلی کے اندر ایک کیڑا ہوتا ہے جبکہ آم پورا کور ہے, نہ ہوا اندر جا سکتی ہے, نہ باہر وہ آ سکتا ہے, نہ باہر آ کر وہ کوئی غذا لے سکتا ہے. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ واحد ہستی ہے جس نے اسے حیات بخشی ہے اس آم کی گٹھلی کے اندر. تو یہ کون کر سکتا ہے؟ جو پیدا کرنے والا ہے حیات کو اور موت کو, جس نے تخلیق کی ہے. پھر اس کے بعد ہم نے دیکھے یہاں دو جو ہے نام اللہ سبحانہ تعالیٰ کے العزیز اور الغفور لیے ہیں. اب دیکھتے ہیں ہم کہ یہاں جب ہمیں بتایا گیا کہ تم سب کا کیا ہو رہا ہے, آزمائش ہو رہی ہے, امتحان ہو رہا ہے, تو ہم اب امتحان ہال کا جو ہے نقشہ ہمارے دماغ میں لاتے ہیں کہ جب ہم ایگزام دیتے ہیں, جب ہم ایگزام ہال میں ہوتے ہیں تو ہمارا رویہ, ہمارا بیہیویئر کیسا ہوتا ہے. چاہے کتنا ہی نالائق اسٹوڈنٹ ہو, چاہے وہ کتنا پورا سال اس نے پڑھائی نہیں کیا ہو, لیکن جب وہ ایگزام ہال میں ہوتا ہے تو کیا وہ ہیڈ فون لگا کر میوزک سنتا ہے, کیا وہ واٹس ایپ یا فیس بک پر ہوتا ہے, یا وہ کوئی فضول باتیں کرتا ہے, یا وہ گانے گنگناتا ہے. ایگزام ہال میں ایک سب سے بدترین اسٹوڈنٹ بھی ہے, وہ بھی یہ تمام کام نہیں کرتا کیونکہ اسے پتہ ہے کہ یہ میرا ٹائم ہے, یہ مجھے ایگزام کا وقت دیا گیا ہے اور اتنے وقت میں مجھے میرا پرچہ جو ہے, پیپر جو ہے سبمٹ کرنا ہے, دینا ہے, اس کے بعد ٹائم ختم ہو جائے گا. اور پھر وہاں جو ہے جو ایگزامینر ہوتے ہیں وہ دو طرح کے ہمیں ملتے ہیں, ایک عزیز ہوتے ہیں اور ایک غفور ہوتے ہیں. کیسے؟ ایک جو ہوتے ہیں بہت زبردست ہوتے ہیں,
بہت اسٹرکٹ ہوتے ہیں، جو ہمیں بالکل بھی ہلنے ڈلنے نہیں دیتے کہ ہم کچھ چیٹنگ کریں یا کہیں سے، اور دوسرا وہ ہوتا ہے جو نظر انداز کرتا ہے، دیکھنے کے باوجود بھی ہمیں معاف کر دیتا ہے۔ اور یہ جو کیفیت ایگزام ہال کی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ ملک میں ہمیں یہ بتایا کہ یہ کیفیت تمہاری دنیا میں ہے، میں ایگزامنر ہوں اور یہ دونوں کیفیت میرے اندر ہے، میں زبردست ہوں اور میں بخشنے والا ہوں۔ میں تم کو واچ کر رہا ہوں، دیکھ رہا ہوں کہ تم ایک نالائق اسٹوڈنٹ ہو یا ایک بہت اچھے اسٹوڈنٹ ہو، تم کس طرح اپنی زندگی کے اس پرچے کو حل کر رہے ہو اور اس دی ہوئی مہلت کو جو ٹائم پیریڈ ہے اسے کیسے استعمال کر رہے ہو۔ سورہ ملک کی یہ 2 آیاتیں ہمیں ویک اپ کال ہے، ہمارے لیے جاگنے کی، ہمارے لیے جاگ جانے کی، بیدار ہونے کے لیے ہے کہ ہم روز رات میں اسے پڑھ کر سوتے ہیں، مگر ہمیں جاگنا ہے کہ میں ایگزام میں کیسے بیٹھی ہوں، میں نے اس وقت کو کیسے استعمال کیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایگزامنر مجھے واچ کر رہا ہے، دیکھ رہا ہے۔ تو یہ ہماری صرف آج 2 آیتیں ہم کرتے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ ہم آگے کی کل کریں گے، وقت بھی تھوڑا زیادہ ہو گیا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ قرآن کے ہر لفظ کو سمجھ کر اسے عمل میں لانے والا بنائے۔ اللہ ہمیں وہ توفیق و استقامت دے، وہ ثابت قدمی دے کہ ہم ایسے زندگی گزارے جیسے کہ اس کی آیاتیں ہیں، کہ لوگ ہمیں دیکھ کر یہ سمجھے کہ یہ قرآن کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے والے لوگ ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم کو چن لے، پسند کر لے اور ان لوگوں میں سے بنا، اور اس قرآن کو ہمارے لیے قبر میں نور اور قبر کے عذاب سے بچنے کا ذریعہ بنا، سورہ ملک کو، اور اسے ہمارے لیے سفارشی بنا تاکہ ہم اس کے تمام جو ہے الفاظ کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے والے بنیں۔ آمین یا رب العالمین، وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ آمین اللہم آمین۔